السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وکاس ولانا نے. اچھا تو وکاس 24 نومبر کو خان صاحب نے ایک بار پھر سے آخری دھرنے کی کال دے دی ہے. کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ آخری جو کال تھی ان کی وہ تو عائلہ ملک کی کال تھی, اور اس کال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بڑے بضد یوتھیے جن کو میں نے بتایا کہ یہ یار دیکھو تمہارا لیڈر کیا رنگ رلیاں مچا رہا ہے, کالیں کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھو نا تمہارے لیڈر, مطلب میرا لیڈر تو نہیں ہے, ویسے میرا لیڈر تو کوئی بھی نہیں ہے, میں تو صحافی ہوں, ہاں ووٹ دینا میرا حق ہے, وہ تو میں بتا کے نہیں دوں گا. تو نہیں ویسے کبھی آپ کا لیڈر بھی تو تھا نا, اسی لیے وہ آپ کے جو دوست ہوں گے نہیں, آپ کو بتاتے ہوں گے ایک نا. وقت میں تھا نا, یوتھیے تھے ہم بھی. کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کبھی یہ ہم آپ بھی کو یوتھیے آپ کے دوست کہتے ہوں گے نا. کبھی ہم بھی تھے یوتھیے, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد یہ ہو. مجھے آپ کو کہنا چاہیے کبھی آپ بھی تھے یوتھی, آپ کو یاد ہو کہ نہیں, نہ وہ یاد اس ہو. وقت تو یوتھیا ٹرم بھی نہیں تھی, اس وقت تو یہ اچھے موڈ پر تھے. لیکن خیر میں نے انہیں بولا, میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ تمہارا لیڈر کیا رنگ رلیاں منا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جوان ہے, ہمت ہے اس میں. اب یہ یہاں پر انہوں نے آخری کال دی ہے, تھوڑا سا آگے دیکھیں گے یو ٹرن ہوگا, واپس آئیں گے, پھر وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے, پھر کال, پھر یو ٹرن, پھر کال, پھر یو ٹرن. تو آخری کال تو نہیں ہے یہ لکھ لیں ہے صفحہ, یہ پین پڑا ہوا میں لکھ لیتی ہاں ہوں. لکھیں, یہ آخری کال نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی اور کال لیک ہو گئی ان کی کسی اور کے ساتھ, تو وہ بھی آخری نہیں ہونی, کیونکہ بہت ساری ہیں. تو اس لیے نہ وہ والی آخری کال لیک والی, اور نہ ہی یہ احتجاج والی. یہ نومبر میں اکتوبر میں جلسے جلوس کرتے ہیں رنگ رلیاں منانے کے لیے, کیونکہ معتدل موسم ہوتا ہے. اب تو موسم بھی بڑا خراب ہے. کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو وہ گرمی میں بیچارے نہیں نکل اور سکتے نا. نہیں, جون جولائی میں یوتھیوں کی ہمت ہے, یہ سر پہ کفن باندھنے والے یوتھیے ہیں, یہ ممی ڈیڈی ہیں, برگر ہیں, برگر بھی نہیں ہے بیسیکلی. انقلاب لانا چاہتے ہیں ایسے. یہ تو فضول لوگ ہیں, یہ چند ہیں. اچھا, باقی قوم بہت بہتر ہے, باقی نوجوان, باقی 60% یوتھ, وہ جو ہمارے وہ بچے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, 2001 2 3 میں, وہی نوجوان آج کل جو 20 21 22 23 سال کے ہیں, 24 سال کے ہیں, انہوں نے ہی پاکستان کے مستقبل کو آگے لے کر جانا ہے. وہ سب بہت اچھے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ شایان گٹر جیسے, کچھ وہ وکاس چوہان ہے. لو جی مجھے یاد آ گیا, یہ اچھا یو کے میں ایک وکاس چوہان ہے, ٹکلا, ادھر آ, نیڑے آ, شکل ہے گی تیری انقلاب لے آنا رہی, شکر کر تینوں یو کے نے ویزا دیتا ہے, مرے. ہاں یہ دیکھو نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کے ضابطے, میں نہیں اور بھائی کہاں حبیب جالب, لنڈے کے حبیب جالب, کہاں نہیں, لنڈن کے لنڈے کے یہ فضول انسان, اچھا تاریخ کے گندے گٹر انسان. یہ شایان, میں اس کو جانتا ہی نہیں تھا ٹکلے کو, رات کو میں نے دیکھا اس کو, اس کی میں نے وہ دیکھی ساری ٹک ٹاک دیکھا, یہ وہ دیکھا, وہ کیا کر رہا ہے جی مجھے فرق نہیں پڑتا. اس کے نا بیسیکلی انہوں نے میرے خیال سے کریڈینشیلز جو ہیں, آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ وغیرہ کچھ بلاک کیے ہیں, بہت اچھا کیا, اور کیونکہ وہ انتشار کر رہا تھا. اور بھائی تیری اوقات نہیں ہے, اپنی اوقات سے بڑی بھڑکے نہیں مارو, ٹھیک ہے. وہاں پر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں, ان کو کوئی صحیح طرح سے مرد کا بچہ ٹکر نہیں رہا, یا ان کے قانون ایسے ہیں یو کے کہ ان جیسے یوتھیوں کو وہاں پر ٹکر نہیں دی جا رہی. خواجہ آصف وہاں پر گیا, آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, خواجہ آصف کی لک دیکھی ان کی طرف دیکھنے کی, تہذیب اور پتہ چل جاتا ہے خاندانی تہذیب کے ساتھ, اور کیا کہتے ہیں باؤنڈریز کے اندر رہ کر اس نے دکھایا انہیں کیا کہ میں ہاں وزیر دفاع, کدی آ ساڈی گلی, ٹھیک ہے, مطلب کبھی پاکستان آؤ. ویسے نا جب آپ تحریک انتشار کا ذکر کرتے ہیں نا, آپ کے اندر کا شاعر بھی جاگ جاتا ہے, آپ کے اندر کا سنگر بھی جاگ جاتا ہے. نہیں وہ ایک گانا تھا نا, کدی آ ساڈی گلی, پتہ نہیں کیا. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ کو بار بار کبھی گانے یاد آتے ہیں, کبھی شاعری یاد آتی ہے, وہ اس کی طرف ویڈیو بنا رہا ہے, ویڈیو دیکھ کے بنا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں, عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, کھا رہے ہیں, بیچارے بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. پھر عطا تارڑ کی انہوں نے ایک پرانی ویڈیو جو ہے, اس کے کوئی انٹرویو لے رہا ہے, اسے بات کر رہا ہے, اس کو فیک ویڈیو, کچھ گالیاں انہوں نے خود ہی ایڈ کر کے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں, اور وہ اس پہ لگا دی ہوں گے. ایک یوتھی نے دوسرے یوتھیوں کو گالیاں دیں, وہ ریکارڈ کر کے عطا تارڑ کی ویڈیو کے اوپر لگا کے کانکاکٹیڈ ویڈیو بنا کے انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو انہیں گلی سڑکوں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں. پھر نواز شریف نے کہا کہ یار یہ کیا
ان کو شرم نہیں آتی یہ گندے انڈے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آوارہ کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں, لوگوں کے اوپر پھینک رہے ہیں. تو ایک تو ایپیسوڈ ہے یہ شایان سارا چیف منسٹر کے معاون خصوصی کاظمی صاحب, انہوں نے سارا میر کو گندی گالیاں دی. حالانکہ عورت کو گندی گالیاں نہیں دینی چاہیے, لیکن اس عورت کی اوقات ہی یہی ہے, کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے گالیاں لینے میں, گالیاں دینے میں, ٹھیک ہے نا, پنگے لینے میں, پنگے دینے میں, واٹ ایور. آگے میں نہیں بولوں گا, خاتون ہے. لیکن یہ وہ خواتین ہیں جن کی جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ان کی طرح پھر رہی ہیں سڑکوں کے اوپر اور گالیاں کھا رہی ہیں. تو کوئی اپنی عزت کا خیال کر لو. دوسری بات, پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان میں تھوڑے مظلوم یوتھی ہیں, بے وقوف یوتھی ہیں, کم عقل یوتھی ہیں, کم فہم یوتھی ہیں, بے روزگار یوتھی ہیں, لاچار یوتھی ہیں. گنڈا پور نے ان کے ذہن کو بیمار کر دیا, تو بیمار یوتھی ہیں. وہ یوتھی گنڈا پور نے ان کے ذہنوں کو بیمار کر دیا نا. اب وہ آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں. میں کل کیا ہوا, گنڈا پور سے اچھا سیاستدان ہے. کل کیا ہوا, ان کی نا کوئی اسپیس تھی ٹویٹر کے اوپر, میں بھی گھس گیا بیچ میں. میں نے کہا چس تو لینا, کہتے ہیں نا دشمن تو نہیں میں کہوں گا میرے پاکستانی ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ, کہ اگر آپ نے کسی جنگ کو جیتنا ہے تو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے ٹو نو یور enemy. رائولز کو جان لو, آپ کو پتہ لگ جائے گا ہاؤ ٹو میک یور اسٹریٹجی. اچھا, تو میں گھس جاتا ہوں بیچ میں جا کے, میں گھس کے آتا ہوں کہ آخر ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. میں گیا تھا ان کی اسپیس میں یہ دیکھنے کہ آیا یہ حکومت کے خلاف, پٹواریوں کے خلاف, ہم جو ان کے خلاف بولتے ہیں, ہم صحافی جو ان کے خلاف بولتے ہیں, کیوں اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انتشاری ہیں, ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہم ان کی تعریفیں کریں گے. ان کے خلاف یعنی ہمارے سب کے خلاف ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. لو جی, میں تو یہ دیکھنے گیا, مزہ یہ آیا کہ وہ فلک جاوید کی اسٹریٹجی ہبا کے خلاف ہے. وہ کیا ہے, ایک بندہ NRO2 تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, میں اس کو ویسے پبلسٹی دے رہا ہوں. وہ بندہ دوسرے بندے کو گالیاں دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے آپ بکواس نہ کریں, آپ چپ کریں, میرا پوائنٹ یہ ہے, شیر افضل مروت پیپ یار یہ لکھا دینا, اس طرح کر کے علی امین گنڈا پور کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو پھر ہمیں ان کے خلاف اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. مطلب مرے ہوئے کو کیا مارنا ہے, سڑے ہوئے کو کیا ساڑنا ہے, وہ تو پہلے سڑے ہوئے مرے ہوئے, دفن شدہ کو کیا نکال کے دفن کرنا ہے. ان کے ساتھ یہی ہو, ان کی پارٹی مر گئی, دفن ہو گئی, یہ لوگوں کے نظریے مر گئے, دفن ہو گئے. ہم ان دفن شدہ نظریوں کو نکال کر کیسے دوبارہ سے دفن کریں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ہمیں ضرورت تو نہیں. بات یوں ہے کہ میں جاننے گیا یہ ہمارے خلاف یا حکومت کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف جو ان کے کرٹیک ہیں, ان کے خلاف کیا اپنے کرٹک کے خلاف کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف, آپس میں شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار, اور کہہ رہے ہیں 24 نومبر آخری کال ہے, خان صاحب باہر آنے والے ہیں, اس کے بعد وہ اسٹریٹجی بنائیں گی. تو یوتھیو یہ اسپیس میں تو خان صاحب آ جاتے ہیں AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, ان کی آواز بھی نکال کے اب آپ اپنا اعلان بھی کروا دیتے ہو. اصلی خان نہیں یہ آنا, تو گھروں میں بیٹھو, آپس میں نہ لڑو. میں آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں, ہبا جو ہے اس کی عزت کرے, وہ اس کی عزت کرے, باقی اور بھی بہت سارے ہیں. تو آپ کو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یار ماننی کس کی بات ہے. آپ جائیں ان کی اسپیس میں, مزہ آئے گا آپ کو. بڑے بڑے یہ جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں نا, جن کے اوپر پارٹی چل رہی ہے, اور پارٹی کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ کہاں سے وہ ریاست مدینہ, دو قومی نظریہ, اور پتہ نہیں نیا پاکستان, اور آج 2 ٹکے کے جن کی وہ خواتین جن کی نازیبا ویڈیوز بھی ہیں, ان کو لیڈر بنا کے ان کے احکامات یوتھیے مان رہے ہیں. اور لیڈران جو اصل لیڈران جو ریپرزنٹیٹیو ہیں نیشنل اسمبلی میں ہیں, ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. یہ سارے یوتھیوں کو وہ لیڈر ایک آنکھ اس لیے نہیں بھاتا کیونکہ وہ بات کرتا ہے حق کی. اور دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انصار عباسی کا کالم ہے جس نے اس نے کہا کہ آخری کال, آئلہ ملک والی نہیں, یہ والی نومبر والی, اس آخری کال کے اس کے اوپر تو سارے یوتھی لیڈران خوش تھے. آئلہ ملک والی کال پہ, اس پہ نہ خوش ہیں. ہاں جی, اس آخری کال کے اوپر سارے یوتھی, یہی رپورٹ ہے, بڑے والے یوتھی, چھوٹے نہیں, سرٹیفائڈ یوتھی ہے. وہ بیچارے جو سرٹیفائڈ یوتھی جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کو میں نے بھی پڑھا ہے. وہ دیکھیں
बेचारे कितने डरे हुए हैं अपनी ही यूथिया ब्रिगेड से ये लोग कि वो कह रहे हैं हमारा नाम जाहिर ना करें क्योंकि अगर आपने नाम रिवील कर दिया तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए उन लोगों को बेचारों को अपनी इज्जतें प्यारी हैं, लेकिन वो जो आपने कहा ना कि आखिरी कॉल नहीं होगी, मैंने आपके कहने पे आज लिख भी लिया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब लोग जाएंगे खान साहब से एक बार फिर बात करेंगे कि खान साहब इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस धरने की कॉल को वापस ले लें क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और सेकेंडली ये कि अगर आप इस इंतशार की कॉल को आगे बढ़ाते हैं और जैसे बुशरा बीबी भी इसको आगे लीड करती हैं तो बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार किए जाने का भी इम्कान है। और इसके साथ साथ अगर आपके जो आपकी पार्टी के मुताबिक अगर किसी लोगों को लग रहा है कि खान साहब को अदालती रिलीफ मिल रहा है और उनको पूरा रिलीफ मिल जाएगा तो वो रास्ते भी बंद हो जाएंगे। आज हुआ ना वो इनकी बरियत मुस्तरद हुई है तो तोशा खाना केस इनके ऊपर लटका हुआ है। तो बुशरा बीबी साहिबा शुक्र करें आपके ऊपर खातून समझ के शायद मुझे लगता है कि रियायत मिली है। नहीं वो असल में आपने उनसे इंटरव्यू कर लिया ना तो बस फिर आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है बुशरा बीबी का। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस ये वो जो चपेड़े उन्होंने आपको मारी थी उसके निशान उसका हिसाब मैं लूंगा, अभी ले लूं। आपकी मर्जी है। नहीं वो तो इस तरफ से आई थी मुझे चपेट, उसका हिसाब तो, लेकिन मुझे ना डर लगता है। स्टूडियो आपने पार्क कर लिया था ना? हाँ नहीं है ना, मौकलात तो नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं हम लोग। तो अच्छा कल खान साहब की जब ये मैं तो रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़ के बैठता हूँ और आयतुल कुर्सी और तीनों कुल भी पढ़ के बैठता हूँ यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बैठ कर बात करने के से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं। बाकी बुशरा बीबी मेरा ख्याल है वो इसको लीड नहीं करेंगी। बाकी ख़वातीन आएंगी जब रंग जम जाएगा, जब यूथी मार मूर खा के एक जगह पे कहीं इकट्ठे हो जाएंगे, वो आएंगी मेकअप करेंगी, अच्छे से ड्रेसेस पहनेंगी, आईफोन हाथ में गोगल्स लगाएंगी, ठीक है, और उसके बाद आईफोन हाथ में होगा, सेल्फी लेके ट्विटर के ऊपर फेंक के वहां से वापस आ जाएंगी। बल्कि मुझे लगता है वहां तक भी नहीं जाएंगी वकास, वो उससे जब घर से निकलेंगी ना गाड़ी में चार पीछे यूथी खड़े होंगे, पीटीआई का परचम होगा, उधर से ही बस। हाँ गुलजार कहती मैं निकल आई हूँ लेकिन सवाबी इंटरचेंज से मैं तो वापस जा रही हूँ। आप लोग पहुंचे, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा ये देखिए कितनी कमाल की स्ट्रेटेजी है ना, और आवाम बेवकूफ बनी चली जा रही है। तो यही हो ना इनके साथ। समझ जाओ यूथियो, मेरे प्यारे यूथियो, जरा नेड़े नेड़े आओ, ख्याल करो, अपने माँ बाप का ख्याल करो, अपने मुल्क का ख्याल करो, अपनी मुल्क की जायदाद का ख्याल करो, अपने इंस्टीट्यूशंस का ख्याल करो, अपने फ्यूचर का ख्याल करो। अपना नहीं ख्याल करना तो एटलीस्ट इस मुल्क खुदादाद के उन शरीफ बासियों का जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, इस्लामाबाद के उन सिटीजन्स का, रावलपिंडी के सिटीजन्स का जो सियासत से बहुत दूर हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं। अगर आपने इंतशार किया तो 1-2 दिन उनकी रोटी भी तंग होगी। और सुन लें, एक वो भी तबका है रावलपिंडी वाला जिनके हाथ में डंडे हैं और इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लाल है कि नारे लगेंगे। नहीं, और आपने तो कहा ना कि 3 दिन अगर आपने किसी घर के चूल्हे ठंडे करने वाली बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 3 दिन की नौबत भी नहीं आएगी। अगर इस बार की जो 1-2 दिन तो हुकूमत या रियासत की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि अगर इन्होंने अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद पिंडी के शहरियों को तंग किया, आवाम को तंग किया, हुकूमत को तंग किया, आहनी हाथों से सुन लेना। मैं इसलिए बोला क्योंकि पेशावर से जब इन्होंने निकलेंगे तो 2 दिन तो इन्होंने वो जानबूझ के लगा देने हैं ना। अच्छा वैसे काफी लोग ये भी कह रहे हैं वकास के जो इनकी लीडरान है ना, उन्होंने पहली पुलिस को कॉल करनी है और कहना है कि हम फलां जगह पे हमें आके गिरफ्तार कर लो, ताकि हाँ जी कि इनको पता चल जाएगा कि भाई हम तो गिरफ्तार हो गए, अब हमने उसके धरने को लीड ही कहाँ करना है। अच्छा कल जब मैंने ये सुना ना कि खान साहब ने कहा कि मैंने एक कमेटी बना दी है इस पर, और कमेटी के नाम वो रिवील नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मैंने तो सोचा कि बुशरा बीबी वाली कोई जिन्नात मौकलात की कमेटी है, लेकिन नाम उसके पता चल गए हैं। कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी नहीं सॉरी अलीमा खान है, गंडापुर है, उमर अयूब है, बैरिस्टर गौहर है और शिबली फराज साहब है। इन पर मुश्तमिल ये कमेटी है जो खान साहब ने कहा कि ये लोग बात करेंगे। ये अवामी नुमाइंदे हैं, बताएं दोबारा नाम ले जरा। अलीमा खान कभी इलेक्शन लड़ी है, जीती है, अवाम से कोई ताल्लुक है इसका? फारिग खान साहब की बहन है। फारिग आगे गंडापुर चले, गंडापुर जिस तरह अवाम को जलील करवाता है फारिग, आगे बोले। शिबली फराज MNA है, वो सेनेटर है, वो तो मफाद प्रस्त बेगैरत आदमी है। फारिग उमर अयूब उसको तो बैठ के बेइज्जत करते हैं। उसकी तो पार्टी के अंदर जब वो तकरीर करता है पीछे से तालियां नहीं मारते।
وہ بھی فارغ. ہاں فارغ بیچارہ اتنی بیزتی. اوکے 2% کا آدمی بیچارہ, بس وہ دادا کا نام تھا اور وہ اسی کو کیش کروا رہا ہے. وہی ہے گوہر ایوب. گوہر ایوب. ہاں گوہر ایوب جو ہے وہ تھوڑا سا ہے لیکن وہ بھی فارغ تھوڑا سا. نہیں بس کمیٹی ختم ہو گئی. کمیٹی ختم ہو گئی. کمیٹی 5-6. اچھا خان صاحب نے یہ کیا کری, ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے جو کہ عوام کو پل کرنے کا کوئی تجربہ رکھتا ہو یا کر سکے یا اس کی اوقات ہو. گنڈا پور میں سے اگر چاہے گا تھوڑا سا کے بیچارہ رونق لگا دے گا. دیکھیں جب وہ کہے گا کفن باندھ کے نکلے, میں اپنے گھر میں کہہ آیا ہوں, آپ بھی اپنے گھر میں کہہ دیں واپس نہیں جانا. اور خان صاحب نے بھی کہا پھر وہ دوسرے گھر جا کے بیٹھے گا, وہاں سے ناشتہ واشتہ کرے گا, روٹی شاٹی کھائے گا. چھپڑ کھائے گا نا پہلے. ہاں پہلے تھپڑ کھائے گا. چپیڑے مارتے ہیں ہر دفعہ, چپیڑے مارتے ہیں واقعی. ہاں مارتے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کو مارنے کے وہ لیے اس تو لیے میرا خیال ہے کہ کسی کوئی وہ بہت کہتے ہیں بڑا بندہ چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی ایکٹنگ کرنے کا کہا تھا, تم اوور ایکٹنگ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا 50 روپے کٹ, اوور ایکٹنگ کے. تو وہ انہوں نے وہ اس کے 50 روپے بھی کاٹتے ہیں. اچھا. اور اسے 50 لگاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور باہر آ کے بیچارہ کیسی فیس. وہ بیسیکلی اسی دکھ کو بتاتا ہے نا کہ تمہارے لیے میں کیا کیا زہر ہوں. ہاں اچھا. اور میں نا وکاس یہ بھی دیکھ رہی تھی, کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ جو جب سے پچھلے دفعہ ان لوگوں کو رعایتیں ملی نا, اس بار ان کو رعایتیں بھی کوئی نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے. اور پچھلی طرح 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا تو ریاست کی ان کو فل سپورٹ حاصل تھی, میڈیا پوری طرح سے کنٹرول میڈیا تھا, اور 500 لوگوں کو بھی لاکھوں کا مجمع بتایا جاتا تھا. تو اس بار تو 500 بندہ بھی لگتا ہے کہ نہیں نکلنے والا. نہیں, اس دفعہ لاکھوں کو بتانے والے انسان جو ہیں وہ میڈیا کے کیمرہ مین جو ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ریئلٹی دکھانی ہے. ہوتا نا یہ کیمرہ مین بتا سکتا ہے بہتر, دیکھیں وہ ایک مڈ شاٹ ہوتا ہے, فل ہائی پھر لو, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسا شاٹ لیتے تھے جہاں سے سر نظر آتے تھے, 10 سر جو ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کا عکس نظر آ کے 1000 سر بن گیا. تو وہ جو ادھر سے شاٹ لے کے تو سر دکھاتے تھے, تو یہ جو کیمرہ مین سر بنے ہوتے تھے نا ہمارے, وہ اس دفعہ نہیں ہے. اس دفعہ وہ شاٹ دکھائیں گے خالی جلسوں کا, ریئلٹی کا, وہ عوام بھی دیکھے گی. ہاں یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ میڈیا کی سپورٹ اس لیے حاصل نہیں ہے کیونکہ عوام بھی سمجھدار ہو گئی ہے کہ بھائی چھوڑ دینا ان کو غلط سپورٹ کرنا. اور دوسری بات تو یوتھیوں کو شعور دلوانے کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور تیسری بات جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جس نے اس کو مینیج کرنا ہے, وہ کمیٹی میری نظر میں کیا, وہ ایک صاحب عقل نیوٹرل آدمی, میں بھی نیوٹرل ہوں ویسے تو, لیکن مجھ سے بھی اگر کوئی سمجھتے ہیں نا کہ نیوٹرل آدمی ہو جس کا سیاست میں لینا دینا کوئی نہ ہو, اس کو بھی ان ناموں کا بتا دیں گے نا تو وہ کہے گا فارغ ہے. یہ لوگ اکٹھے کر ہی نہیں سکتے. یہ خان صاحب کو میں مشورہ دیتا ہوں تھوڑے جاندار بندے لے آؤ, اگر کوئی 4 بندے اکٹھے کر کے کوئی رنگ جمانا ہے, جیسے شیر افضل مروت کو لے کے آؤ, علی محمد خان کو لے کے آؤ. کے پی کے سے آپ نے آنا, پنجاب کے عوام تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. کے پی کے انتشاری بلوائی خوارج افغانڈو سارے ٹھیک ہے وہ ہیں. اور مراد سعید کتنے چھپیا ہوا, بل چو کڈو انہوں, اس کو بلاؤ. ٹھیک ہے. حماد اظہر جو ہے, ہاں زلفی بخاری کو بلائیں, وہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مچھوں والا بھگوڑا وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بلائیں. ان کو کہیں کہ نعرے تو بڑے لاندے ہو ٹویٹر کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, تو آؤ نا. اور یہ بیچارے تو سارے خاموش ہیں, یہ آگے بیچارے چپ ہیں. یہ ان کی تو آگے بیچاروں کی منجی ٹھکی ہوئی ہے. یہ شریف لوگ ہیں. ویسے معذرت کے ساتھ ایک بندے کو میں نے بغیرت بول دیا تھا, اس کا باپ بہت بڑا شاعر تھا لیکن اس نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا, فراز. ہاں تو اس نے تو اپنے باپ کا نام ڈبو دیا. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی عقل کر لیں اور اچھی جگہ پہ کہیں شفٹ ہو جائیں, اچھی پارٹی میں چلے جائیں. یہ ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نتھنگ, میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بلاؤ نا جو بڑے بڑے دعوے کر کے آپ کی پارٹی کو, اور آپ کے دماغ کو بھی جس نے مفلوج کیا ہوا تھا اتنے سالوں میں کہ خان صاحب آپ تو پیغمبر ہیں نعوذ باللہ, خان صاحب آپ وہ کیا مہدی, امام مہدی نعوذ باللہ, آپ وہ ہیں, آپ کا ظہور ہو گیا, آپ نے مسلمانوں کو دجال سے نجات دلوانی ہے. اور اصل میں دجالی فتنہ خود نکلے, فتنہ ہی ہے نا جو فتنہ برپا کیا ہوا تھا. تو ان لوگوں کو بلاؤ, کمیٹی میں ڈالو, ان کو کہو اب آؤ نا, اب آؤ. بکواس کرتے تھے, اب آؤ, سڑکوں پہ مار کھاؤ, شیلنگ کھاؤ. بالکل ان کا نام تو ہے ہی نہیں ہے. تو ان شریفوں کا, ان بیچاروں کا, مظلوموں کا, اور گنڈا پور جیسے کا نام ڈال دیا جس کا کام ہے بیچارے کا کہ ریاست کے ایک صوبے کی خدمت کرنا. اس کا کیا کام ہے, اس کو نکالو یار, وہ کام کرتا رہے. تم نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو, ڈنڈے ڈنڈے تم نے پڑھنے ہیں تو ان کو پڑھے نا جو کہ آپ کو
غلط آپ کی دماغ سازی کر رہے ہیں, برین واشنگ. تو ان لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالنا چاہیے تھا. اس لیے میری نظر میں یہ کمیٹی فارغ, یہ کال فارغ, یہ جلسہ فارغ, یہ دھرنا فارغ, خان فارغ, یوتھیے فارغ, ایوری تھنگ فارغ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. وقاص بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.